بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز۔ سر ظفر یوٹیوب کے ٹیوٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج اثر قیمت برابر ہوتا ہے اثر آمدنی اور استبدالی اثر کے۔ اسٹوڈنٹ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ مائکرو اکنامکس کے مشکل ترین ٹاپکس میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اس بات کو غور سے سمجھ نہیں سکتے، اس پر یا تو سمجھانے کی توجہ کم ہوتی ہے یا سمجھنے کی توجہ کم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی یہ تھوڑا سا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اثر قیمت اور اثر آمدنی ہم الگ الگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ان کو کمبائن کیا جاتا ہے تو یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں: اثر قیمت، اثر آمدنی اور اثر استبدال۔ تو اسٹوڈنٹ اکنامکس کا ایک قانون ہے کہ جو اثر قیمت ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان دو کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ جتنا اثر صارف کے بجٹ پر، صارف کے ایکویلیبریم پر اکیلی قیمت ڈالتی ہے، یہ دونوں دراصل مل کر اثر قیمت کے برابر بنتی ہیں۔ میرا مقصد ڈائیگرام بنانا نہیں ہے بلکہ اسٹوڈنٹ کو ڈائیگرام بنانے کا طریقہ سمجھانا ہے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اثر قیمت ہم اس پر پہلے بنائیں گے، پھر اس کے بعد اثر آمدنی اور اس کے بعد استبدالی اثر ہم بنائیں گے۔ تو اثر قیمت جیسا کہ ہم الگ ویڈیو میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اثر آمدنی ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ میرے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی، کائنڈلی پہلے یہ دونوں ویڈیوز الگ الگ ضرور دیکھیں تاکہ ہمارا ٹاپک سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ تو اثر قیمت کیا ہے؟ فرض کر لیتے ہیں کہ کسی چیز کی قیمت میں چینج آ جاتا ہے تو صارف کا بجٹ لائن بھی چینج ہو جائے گا، اس کا آئی سی بھی چینج ہو جائے گا، اس کا ایکویلیبریم بھی چینج ہو جائے گا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں اس چیز کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے، تو اس چیز کی قیمت میں کمی سے صارف کے ایکویلیبریم پر، اس کی شاپنگ پر جو اثرات مرتب ہوں گے اسے ہم اثر قیمت کا نام دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کی قیمت میں جیسے ہی کمی آئی تو ہمارا بجٹ یوں تبدیل ہو کر بجٹ لائن جو ہے وہ ہمارا اے بی کی بجائے اے سی ہو جائے گا۔ جب ہمارا بجٹ لائن اے بی ہے، صارف آئی سی 1 اور ای 1 پر رہتے ہوئے اس چیز کی 10 اور اس چیز کی 20 اکائیاں خریدتا ہے۔ اب جیسے ہی اس چیز کی قیمت میں کمی آئی، صارف کا بجٹ کچھ بہتر ہو گیا اور صارف سستی چیز ہونے کی بنیاد پر اس چیز کی شاپنگ میں اضافہ کر دے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ صارف اس چیز کی قیمت میں کمی سے جو شاپنگ میں اضافہ کرے گا اور آئی سی 2 پر چلا جائے گا، نیا بجٹ لائن اور نیا آئی سی 2 دونوں کو نقطہ اے ای 2 پر ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں، جس کے مطابق صارف اس چیز کی اتنی اکائیاں خریدنا شروع کر لیتا ہے۔ فرض کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں 50 اکائیاں ہیں۔ تو صارف نے جب چیزیں مہنگی تھیں تو اس کی 10 اکائیاں خریدیں، اب یہ چیز سستی ہو گئی تو اب اس کی 50 اکائیاں خرید رہا ہے۔ صارف 10 سے لے کر 50 تک کا یہ جو سفر طے کر رہا ہے، 10 اکائیاں خریدتے خریدتے 50 اکائیاں خریدنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دراصل اس لیے کہ چیز کی قیمت میں تبدیلی آئی، اس لیے ہم اس کو پرائس ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ساتھ ہی ساتھ اس ایکویشن میں بھی لے کے چلیں تو ہم کہتے ہیں کہ صارف 10 اکائیاں خرید رہا تھا جب چیز کی قیمت زیادہ تھی، صارف 50 اکائیاں خرید رہا ہے نئے بجٹ لائن آئی سی 2 پر جا کر جب چیز کی قیمت کم ہو گئی، تو صارف نے 10 اکائیوں سے لے کے 50 اکائیوں تک کا جو سفر طے کیا، یعنی کہ 40 اکائیاں جو صارف زیادہ خرید رہا ہے، ان 40 اکائیوں کو ہم پرائس ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ 40 اکائیاں اس لیے خریدی اس نے فالتو، پہلے 10 خرید رہا تھا، 40 اور خریدنا شروع کر دی، اب 50 ہو گئی۔ تو یہ جو 40 اکائیوں کا جو ڈیفرنس ہے یہ بیکاز آف چینج ان پرائس ہے، اس لیے ہم اس کو پرائس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صارف پہلے دن جاتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے تو اس کی 10 اکائیاں خریدتا ہے، اگلے دن شاپنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو چیز مہنگی سستی ہو جاتی ہے، تو اس کی سستی ہونے کی بنیاد پر انہی پیسوں میں 50 اکائیاں خریدنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صارف تیسرے دن پھر دوبارہ مارکیٹ میں جاتا ہے اور ایکسپیکٹ اسے یہ ہے آج کہ آج بھی میں 50 اکائیاں ہی خریدوں گا، چیز کی قیمت کم ہے۔ جب وہ مارکیٹ میں پہنچتا ہے تو چیز کی قیمت تو واقعی کم تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص کی آمدنی میں کمی آ گئی، یا تو پیسے لے کے آنا بھول گیا یا پیسے راستے میں گر گئے۔ جتنے پیسے اس کے پاس تھے، جتنے میں 50 اکائیاں آ سکتی تھیں، اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔
چیز کی قیمت تو کم ہے، چیز میں اسی پیسوں میں 50 اکائیاں آ رہی ہیں، لیکن صارف کے پاس کسی بھی وجہ سے آج پیسے کم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چیز سستی ہونے کی بنیاد پر اسے زیادہ خریدا جائے گا، لیکن جیسے ہی پیسے کم ہوئے اس کے پاس، آمدنی کم ہوئی اس کے پاس، تو وہ زیادہ خریدے جانے والی چیز انکم کی وجہ سے کم خریدنے پر مجبور ہو جائے گا ہمارا صارف۔ ویسے تو وہ 50 اکائیاں ہی خریدنا چاہتا ہے کیونکہ سستی ہے چیز، تو چیز بالکل سستی ہے لیکن اس کی آمدنی میں کمی آ گئی ہے، تو جب آمدنی میں کمی آ جاتی ہے تو 50 اکائیاں تو نہیں خرید سکتا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صارف کی آمدنی اتنی کم ہو گئی کہ اس کے پاس کل والی چیزیں خریدنے کی ہی کیپیبلٹی بچتی ہے، اب بھی وہ 10 اکائیاں ہی خریدنے کی پوزیشن میں، اس کے سارے پیسے گر گئے، ساری آمدنی کم ہو گئی، اب وہ 50 کی بجائے دوبارہ 10 اکائیاں ہی خرید سکتا ہے، اور 10 اکائیاں خریدنے کا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ IC1 پر جائے گا۔ جیسے ہی ہماری آمدنی کم ہوگی تو ہم دوبارہ IC1 پر چلے جائیں گے، تو اب آپ نے AC کے برابر نیچے کی طرف ایک برابر پیرالل ایک لائن بنانی ہے، جو بجٹ لائن، نیا بجٹ لائن بنے گا جو کہ شو کرے گا کہ آمدنی میں کمی آ گئی۔ تو آمدنی میں کمی سے ہمارا جو بجٹ لائن ہے وہ کچھ یوں ہو جائے گا، یہ بجٹ لائن جو ہے ہمارا IC1 کو ٹچ کر کے گزرے گا، تو ہم یہاں ایک نیا بجٹ لائن بناتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ صارف کی آمدنی میں کمی ہو جانے سے صارف کا بجٹ لائن نیچے آ گیا اور صارف اسی کل والی پہلی پوزیشن پر آ گیا، یعنی کہ وہ IC2 پر نہیں بلکہ IC1 پر ہی موجود ہے، اسی پر شاپنگ کرے گا اب، یعنی کہ وہ 10 اکائیاں ہی خریدنے کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا صارف کا جو نیا بجٹ لائن جس کو ہم CD کہہ دیں، تو جیسے ہی ہمارے صارف کی آمدنی میں کمی آ گئی، صارف دوبارہ IC1 پر آ گیا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہے تو وہ IC1 پر، لیکن اس نقطے پر نہیں ہے بلکہ وہ اس نقطے پر ہے۔ لیکن یہاں صرف جو پوائنٹ سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ جب اس کی آمدنی کم ہو گئی، جب وہ IC1 پر موجود ہے، تو پھر وہ 10 اکائیاں خریدنے کی بجائے، اس پوائنٹ پر رہنے کی بجائے اس پوائنٹ پر کیوں آ جاتا ہے، تو ہم اسی کی وضاحت کریں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ جب وہ اس پوائنٹ پر آئے گا، تیسرا بجٹ لائن پہلے IC کو اس جگہ پر کراس کر رہا ہے، تو اس کے مطابق وہ اس کی اکائیاں خرید رہا ہے، فرض کر لیتے ہیں 15۔ اب صارف 10 اکائیاں خریدتے خریدتے 50 پر چلا گیا، پرائس ایفیکٹ ہے، 50 اکائیاں خریدنے کا ارادہ تھا، پیسے کم ہو گئے، دوبارہ وہ 10 پر ہی آ گیا، 10 کی بجائے اسے 15 اکائیاں خرید رہا ہے، وہ یہ 5 اکائیاں فالتو خرید رہا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 5 اکائیاں فالتو کیوں اور کیسے خرید رہا ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب صارف کی آمدنی میں کمی واقع ہوئی تو صارف کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، 50 کی بجائے 15 اکائیاں خرید رہا ہے، صرف 50 اکائیاں خریدنا چاہتا ہے لیکن وہ 15 اکائیاں خرید رہا ہے، یوں یہ 35 اکائیاں اس نے ڈراپ کی۔ یہ 35 اکائیاں اس لیے ڈراپ کی اس نے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے ڈراپ کی کہ اس کی آمدنی کم ہو گئی، لہٰذا یہ جو 35 اکائیاں ہیں، انہی 35 اکائیوں کو ہم انکم ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے یہاں یہ جو 40 اکائیاں ہیں اس کو پرائس ایفیکٹ کا نام دیا تھا، اسی 35 اکائیوں کو ہم اس وقت انکم ایفیکٹ کا نام دیں گے۔ آپ یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ جب صارف کے پاس پیسے کم ہیں، آمدنی کم ہے، تو وہ پہلے IC1 پر ہے تو پھر وہ 10 اکائیاں خریدتا نا، اس کی 15 کیوں خریدنا شروع کر دی؟ دراصل صارف لا آف ڈیمانڈ اپلائی کر رہا ہے۔ لا آف ڈیمانڈ کے مطابق جب چیزیں سستی ہو جاتی ہیں تو ہم پہلے سے زیادہ خریدتے ہیں۔ صارف کی تمنا ہے 10 کی بجائے 50 اکائیاں خریدیں، پیسے نہیں ہے، واپس آ گیا 10 پر ہی، لیکن صارف لا آف ڈیمانڈ کی وجہ سے زیادہ خریدے گا، کہیں نہ کہیں سے پیسے نکالے گا، کہاں سے آئیں گے پیسے؟ اس کے پاس نہیں ہے، تو صارف اب کیا کرے گا؟ اس کی 20 اکائیاں خرید رہا تھا، لہٰذا دکاندار کو جب اس نے کہا کہ مجھے 15 اکائیاں اس کی دے دو، چونکہ سستی ہیں، تھوڑی سی تو زیادہ خریدوں نا میں، 10 کی بجائے 15 خرید لی۔ دکاندار نے جب اس سے پیسے مانگے تو اس نے کہا کہ سوری میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے، 15 اکائیوں کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، 20 اکائیاں میں نے یہ خریدنی ہے، 15 یہ خریدنی، تو پیسے کم ہیں میرے پاس۔ تو دکاندار جب یہ تقاضا کرے گا پیسوں کا
تو صارف یہ سوچے گا کہ یہ تو 15 خریدنی ہے میں نے، لہٰذا صارف اپنی ادھر کی اکائیوں میں تھوڑی سی کمی کرے گا، یوں 5 اکائیاں ادھر جب کم خریدے گا تو اس کے پیسے بچیں گے، یہ بچے ہوئے پیسے صارف ادھر خرچ کر دے گا، اس لیے وہ 5 اکائیاں یعنی کہ 10 کی بجائے 15 اکائیاں خرید رہا ہے۔ اسی کو ہم سبسٹیٹیوشنل ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں۔ دراصل 10 سے لے کر 15 تک کا جو سفر ہے یہ کوئی علیحدہ شاپنگ ہے ہی نہیں، بلکہ صارف نے ادھر سے شاپنگ کم کی، ادھر سے 5 اکائیوں کے پیسے بچا کر ادھر 5 اکائیوں کے پیسے خرچ کر دیے، تو چیزیں سستی ہیں لیکن صارف کے پاس آمدنی کم ہے، پھر بھی صارف اپنی یہاں سے بچت کر کے سستی چیز پر خرچ کر رہا ہے، تبادلہ کر رہا ہے اس چیز کا اس چیز کے ساتھ، چیز ڈراپ کر رہا ہے وہاں چیز خرید رہا ہے، تو اسی کو ہم اثر استبدال کہتے ہیں، تبادلہ کر لیا اس نے چیزوں کا۔ تو 50 اور 15 کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے یہ 35 اکائیوں کا ہمارا بیکاز آف انکم ہے، اور 10 سے لے کے 15 تک کا جو سفر ہے ہمارا یہ بیکاز آف سبسٹیٹیوشن ہے، تبادلہ کیا ہے۔ آپ نے 40 اکائیاں خریدیں بیکاز آف چینج ان پرائز، اور آپ نے 35 اکائیوں کا جو تبادلہ کیا، 35 اکائیاں جو آپ نے خریدیں بیکاز آف انکم چینج، اور 5 اکائیاں بیکاز آف سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ، تو اس طرح یہ دونوں صورتیں برابر ہو جاتی ہیں، گویا کہ پرائس ایفیکٹ اکیلا 40 پر تھا، ان 40 کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 10 سے لے کے 15 تک کا سفر جو ہے صارف کا وہ تبادلے کا ہے، یہاں اکائیاں مس کیں اور یہاں زیادہ خریدیں، اور 15 سے 50 تک کا جو سفر ہے 35 اکائیاں یہ اس کی انکم میں چینج کی وجہ سے ہے، تو سبسٹیٹیوشن میں چینج آیا، انکم میں چینج آیا، یہ دونوں 35 اور 5 برابر ہیں پرائس ایفیکٹ کے۔ تو اسٹوڈنٹ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور آگے فارورڈ ضرور کریں، اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں، اور سبسکرائب کرتے وقت پریس کیا کریں بیل کا بٹن تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر۔